And I think this time is the most critical period for the world to discuss the most important and critical topic, that is education. کیا آپ جانتے ہیں تعلیم کا اصل مقصد کیا ہے؟ سوچئے، جب آپ اسکول یا کالج گئے تھے تو کیا آپ کو لگتا تھا کہ یہ سسٹم صرف آپ کو نالج دینے کے لیے ہے یا پھر اس کا کچھ اور ہی چھپا ہوا مقصد ہے؟ The point is that education is not a mechanical system, it's a human system. It's about people. اکثر لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کا پورا اکیڈیمک سفر ایک بڑے ایجوکیشنل ٹریپ کا حصہ ہے۔ Schools are still pretty much organised on factory lines, ringing bells, separate facilities, specialised into separate subjects. We still educate children by batches. We put them through the system by age group. Why do we do that? یہ ایک ایسا ٹریپ ہے، یہ ایک ایسا جال ہے جو کریٹیوٹی، انڈیویجویلٹی اور اصلی ٹیلنٹ کو دبا دیتا ہے۔ آج ہم اس راز کو کھولیں گے اور جانیں گے کہ کس طرح اس دنیا کا تعلیم کا نظام اصل میں آپ کو ایک اوبیڈینٹ انسان بننے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تعلیم کا پہلا جال 1800 سینچری کے زمانے میں تھا، جب دنیا انڈسٹریز اور فیکٹریز سے باہر گئی تھی۔ وہاں سب سے ضروری چیز تھی وہ لوگ جو فیکٹریز میں ان کی مشینوں کی طرح کام کریں، بنا سوچے سمجھے صرف آرڈرز کو فالو کریں۔ اس ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے تعلیم کا ایک ایسا نظام تیار کیا گیا جو اوبیڈینٹ ورکرز پروڈیوس کرے۔ اسکولز نے اپنا رول ادا کیا، اسٹوڈنٹ کو بنایا گیا رول فالوورز جو کریٹیوٹی، کوسچنز یا کریٹیکل تھنکنگ کو اوائڈ کریں۔ یہ وہ پہلا سیکرٹ تھا جو کبھی آپ کو نہیں بتایا گیا۔ تعلیم کا اصلی مقصد آپ کو فری تھنکر نہیں بلکہ فیکٹری ورکر بنانا تھا۔ The schools would produce the people who would then become parts of the bureaucratic administrative machine. اب سوچئے، جب آپ 5 سال کے تھے تو آپ بہت کیوریس اور کریٹیو تھے۔ ابھی ناسا کے ریسرچ کے مطابق 98% بچے جینیس کریٹیوٹی لیول پر تھے، لیکن آج آپ کہاں ہیں؟ صرف 2% ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی اصلی کریٹیوٹی کے ساتھ ابھی موجود ہیں۔ کیا یہ صرف کوئنسیڈنس ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کا سبب ہے وہ مینٹل پروگرامنگ جو بچپن سے ہی آپ کے ذہنوں میں اتار دی جاتی ہے، جو بچپن سے ہی آپ کے ذہنوں پر ہیوی کر دی جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ اگر تم فیل ہو گئے تو تم بیکار ہو۔ مارکس ہی آپ کے لیے زندگی میں سب کچھ ہے۔ مارکس زیادہ سے زیادہ آنے چاہیے۔ اپنی ویلیو صرف دوسروں کی اپروول سے میئر کرو۔ ہر روز یہ نیگیٹو بلیف آپ کے ذہن میں ڈال دیے جاتے ہیں اور دھیرے دھیرے سے آہستہ آہستہ سے وہ کریٹیوٹی اور سیلف کانفیڈنس جو دبا دیتے ہیں۔ یہ ایک انویزیبل جیل ہے جس میں آپ اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس تو کرتے ہیں لیکن باہر نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ میمورائزیشن کا زندہ جال۔ واٹ از میمورائزیشن؟ آپ کو یاد ہے وہ ایگزام، وہ پریشر، وہ اینڈلیس روٹ لرننگ؟ زیادہ تر اسکول اور کالج آج بھی صرف اسٹینڈرڈائزڈ ٹیسٹ پر فوکس کرتے ہیں، جہاں آپ کو فیکٹ یا فارمولا میمورائز کرنا ہوتا ہے، نہ کہ سمجھنا۔ MIT میڈیا لیب کی ریسنٹ اسٹڈی نے یہ پروف کیا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس AI ٹول جیسے چیٹ GPT پر زیادہ ڈپینڈ کرتے ہیں تو ان کا برین کریٹیوٹی اور پرابلم سالونگ میں کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ سسٹم آپ کو بناتا ہے روٹ لرنر، جو کوسچنز کا آنسر صرف ایگزام میں دینا جانتا ہے، کریٹیکل تھنکر نہیں، جو پرابلمز کو سمجھ کر ان کا کریٹیو حل نکال سکے۔ یہ ایک اور ایسا جال ہے جو آپ کی اصلی سوچ کو روک دیتا ہے۔ بچپن کی وہ کریٹیو کہاں گئی؟ کیوں وہ جینیس لیول کریٹیوٹی ایڈلٹہوڈ تک صرف 2% لوگوں میں رہ جاتی ہے؟ یہ کوئی ایکسیڈنٹل چیز نہیں ہے بلکہ پلانڈ ہے۔ ایجوکیشن کا یہ نظام آپ کی نیچرل کریٹیوٹی کو سسٹمیٹیکلی کام کرتا ہے۔ اس کریٹیوٹی لاس کا اثر صرف آپ پر نہیں پوری سوسائٹی پر ہوتا ہے۔ نئے آئیڈیاز کم آتے ہیں، انوویشن رک جاتی ہے، اکنامک اور سوشل پروگرس سلو ہو جاتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اتنی محنت کے باوجود، اتنی ڈگریز کے باوجود بہت سے لوگ جاب نہیں حاصل کر سکتے؟ کیوں؟
اس کا جواب ہے تعلیم اور جاب مارکیٹ کے درمیان بہت بڑا گیپ۔ آپ کے پاس وہ سکلز ہی نہیں ہیں جو آج کل کے امپلائرز چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ اور انڈیپینڈنٹ تھنکنگ، لیکن آپ کا ایجوکیشنل سسٹم آپ کو صرف اور صرف ایک اوبیڈینٹ ورکر بناتا ہے جو کمپلیکس پرابلم کا حل نہیں ڈھونڈ سکتا۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس ٹائم دنیا میں بہت ہی اچھا تعلیمی نظام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ وہ کیسے؟ اس سسٹم کو سمجھتے ہیں۔ کچھ ملکوں میں اس چیز کو سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ ہم اور ریفارم لے کر آئیں گے۔ کیسے؟ جیسے سنگاپور نے ٹیک لیس مور لرننگ جیسے پروگرام انٹروڈیوس کیے ہیں جہاں کریٹیوٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ یو کے میں انٹرپرینورز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انٹرپرینورشپ اور لیڈرشپ کو سکولز میں شامل کیا جائے۔ فن لینڈ اور کینیڈا ایکسپیریمنٹل لرننگ اور کریٹیکل تھنکنگ کو کریکولم کا حصہ بنا رہے ہیں۔ یہ نیا راستہ ہے جہاں تعلیم کریٹیوٹی اور انوویشن کو جنم دیتی ہے، نہ کہ صرف اوبیڈینس کو۔ اب بات کرتے ہیں اس راز کی جو آپ کو اس ایجوکیشنل ٹریپ سے باہر نکال سکتا ہے۔ اسٹیپ 1، مائنڈ سیٹ کو چیلنج کرو، نیگیٹو بلیف کو پہچانو اور ان کو توڑ دو۔ اپنی ویلیو مارکس سے نہیں بلکہ اپنے سکلز، آئیڈیاز اور پیشن سے ماپو۔ اسٹیپ 2، اسکل پہ فوکس کرو، صرف ڈگری پر نہیں، کمیونیکیشن، کریٹیوٹی اور پرابلم سالونگ پہ محنت کرو۔ اسٹیپ 3، رسک اور فیلئر کو گھیرو، سیف زون سے باہر نکلو، مسٹیکس کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھو۔ اسٹیپ 4، سپورٹیو لوگوں کا سرکل بناؤ، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو آپ کو انسپائر کریں نہ کہ دبائیں۔ اسٹیپ 5، اپنے سپنوں کا کلیئر ویژن بناؤ، صرف جاب کے لیے نہیں، اپنے پیشن اور مشن کے لیے زندگی جیو۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کا اصل پوٹینشیل کیا ہے۔ تعلیم کا اصلی مقصد صرف ایک نمبر یا ڈگری دینا نہیں ہے، بلکہ آپ کو وہ اسکل دینا ہے جو آپ کو زندگی میں آگے بڑھنے میں مدد کرے۔ لیکن جب سسٹم آپ کو صرف ایک اوبیڈینٹ ورکر بناتا ہے تو وہ آپ کے اصلی پوٹینشیل کو چھپا دیتا ہے۔ کیا آپ ریڈی ہیں اپنی سوچ کو بدل کر اس ایجوکیشنل ٹریپ سے باہر نکلنے کے لیے؟ آپ صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں، ایک کریٹیو تھنکر ہیں، پرابلم سالور ہیں اور دنیا بدلنے والے انسان ہو سکتے ہیں۔ گڈ بائے۔